السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، لبیک والوں کا اور دوستوں کا جنہوں نے ہمارے ولاگز پر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تو آج کا ولاگ صرف مٹھا جی پر ہے۔ مٹھا جی کے بارے میں کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ فروخی صاحب کو بلاک کیا ہے، ان کا ٹویٹ بھی میں نے دیکھا ابھی گزشتہ چند منٹ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلاک کیا ہے، میں ان کی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ سکتا۔ میری اطلاعات کے مطابق مٹھا جو ہے وہ باز آ چکا ہے اور اس نے پھر وہی پرانی روش اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنے مریسی ازم کو جو ہے وہ یوتھیوں کے پیچھے مولڈ کر چکے ہیں۔ اور یوتھیوں کے حوالے سے یاد آیا کہ عمران خان نے ٹک ٹاک کو جوائن کیا ہے اور ٹک ٹاک پر یہ بڑا ٹویٹر پر شور مچایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں 528 کے فالورز جو ہیں وہ گین کر چکے ہیں، جبکہ اس کا توڑ بھی مخالفین نے نکال لیا۔ سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، آپ جتنا مرضی اب فراڈ کریں، آپ کا فراڈ چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے فنڈا کیا ہے۔ یہ واقعاتاً 528 فالورز یہ ایک دن میں ٹک ٹاک سے لے سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی جان ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اوریجنلی معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ اتنے بڑا کوئی 34 مارخان ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا بیک ٹول ہے وہ بھی ان کو فری میں سپورٹ کر رہا ہو، اس کی مراد بھی آپ سمجھ کے ہوں گے، لیکن اس کا شارٹ ٹول یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹک ٹاک پر ایک ہی دن کے اندر بہت سارا فیم لینا ہو تو آپ اپنا ایک بزنس اکاؤنٹ بنائیں اور بزنس اکاؤنٹ کے تھرو آپ نے جب پیڈ پروموشن حاصل نہیں ہو تو پر فالوور آپ کو 85 پیسز پاکستانی 85 پینسز یا پیسہ کہہ لیں، جو کہ 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، وہ 85 پیسہ میں یا میکسیمم 1 روپیہ میں ایک فالوور آپ گین کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس آئیڈیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ ٹول استعمال کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزام نہیں ہے، اس کو بھی میں بعد میں پروف کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور اس سچ کے پیچھے بھی بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مقصد جو ہے وہ اونلی اپنے مخالفین کو یا ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ان کی شرارتوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اصل میں یہ ان کو پریشرائز کرنا ہے، کیونکہ چند دن قبل جب انہوں نے ٹویٹر سپیس کی 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، تو ان کو میکسیمم 20-30 ہزار لوگ جو تھے وہ سننے کے لیے سپیس پر لائیو آئے تھے، جبکہ اس سے گزشتہ جب انہوں نے سپیس کی تھی جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت ان کو فالو کرنے والے جو تعداد ان کی ہزاروں اور لاکھوں میں تھی، جبکہ جب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ حسین رضوی صاحب ٹویٹر سپیس پر لائیو گفتگو کرنے آئے تھے تو بندہ خاک صاحب نے بھی اس کو دیکھا تھا، اس چینل پر بھی ان کو لائیو ان کے سپیس کو نشر کیا گیا تھا، تو وہ عمران خان سے 10-20 لاکھ زیادہ ان کو فالوئنگ ملی تھی اور زیادہ لوگوں نے ان کو سنا تھا۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اونلی صرف 5 لاکھ روپے خرچ کیا جائیں تو عمران خان نے 528 کے حاصل کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 600 700 یا 800 کے اور میں بھی اگر 6 لاکھ روپے خرچ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین تک بھی فالوئنگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر میسر آ سکتی ہے، اور یہ صرف سارا فیک کنٹینٹ ہے۔ اگر ان کو 528 کے ان لوگ آج ایک دن میں فالو کر سکتے ہیں تو ٹویٹر سپیس میں کیا وہ امی کے جنازے میں چلے گئے تھے؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سامنے آتے اور اس وقت بھی ان کو جوائن کرتے۔ اب پرویز خٹک بھی ان کا کافی بانڈا پھوڑ رہے ہیں، کس طرح پریڈ طریقے سے جو ہے وہ بوگس طریقے سے، اور ایلوگریدم کا ذکر کرتے ہوئے ایلوگریدم جو لوگ ٹیکنیکلی گوگل کو سمجھتے ہیں، گوگل کے ایلوگریدم کو سمجھتے ہیں، SEO کو جو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایلوگریدم کس طرح کام کرتا ہے اور یہ پیڈ کس طرح کام کرتا ہے، اور پھر یہودی لابی اس کے پیچھے کتنا کام کر رہی ہے۔ فیض الحسن چوہان صاحب تو ایلوگریدم کے متعلق کافی گفتگو کر چکے ہیں کہ ایلوگریدم بھی ایک سازش کے تحت عمران خان کا ایک ٹویٹ کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو ایلوگریدم کے تھرو اس کو جو ہے وہ اپ کیا جاتا ہے۔ اب جب کہ گوگل پر یا ٹویٹر پر ایلوگریدم کا یوز انہوں نے کافی چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے ایک نیا فنڈا نکالا، وہ بہت سارے کچے ذہن کے لوگ اور وہ جہل قسم کے لوگ ٹک ٹاک ہر شخص دیکھتا ہے تو کیوں نہ ٹک ٹاک پر جا کر جو ہے وہ اپنی شرارتوں میں طب آزمائی کی جائے، تو وہاں پر وہ چلے گئے ہیں اور یہ فالوئنگ کا طریقہ بھی آپ سن لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو، میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ مٹھا جس نے مجھے آج معلوم ہوا ہے، پہلے تو میں نے تفصیلاً اس کی بشرمیوں کو نہیں دیکھا تھا، مجھے کمنٹس میں دوستوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل کے متعلق بڑے سخت قسم کے الفاظ بولے ہیں جو کہ ناقابل بیان الفاظ ہیں۔ ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا لیڈر بھی کہتا ہے کہ قادیانی ان کو بھائی کہتا ہے اور کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اقلیت ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو
میں ان کو یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا، البدایہ و نہایہ میں ایک روایت ہے تاریخ، جس کو ہم تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، اس میں حمار نامی ایک باب ہے حدیث کا، جس میں حافظ ابن کثیر ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب فتح خیبر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مال غنیمت وہاں سے اکٹھا ہوا تھا وہ پیش کیا گیا، تو تمام سامان پر، تمام مال غنیمت پر نظر دوڑاتے ہوئے ان میں ایک دراز گوشت بھی موجود تھا، کھڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اس کو بانپ لیا۔ عاشق اور رکھنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ ذات کا حمار ہو، گدھا ہو، تو اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لے کے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس حمار نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عربی میں خطاب کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ نے بھی عربی میں اس کے ساتھ خطاب کیا۔ صحابہ نے وہ الفاظ سنے۔ وہ حمار کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نسل کے 60 گدھے ہیں، جو میری نسل کا سب سے بڑا گدھا ہے، اس کی پشت پر بھی نبیوں نے سواری کی، اور میں اپنی نسل کا آخری حمار ہوں، اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ میری پشت میں، مجھے یہ نالج تھا کہ مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہے وہ میری پشت پر سواری کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محبت تو آپ سے کرتا تھا، اور میرا عقیدہ تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ سے مجھے ضرور ملنا ہے۔ تو ایک یہودی میرا مالک تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ میری پشت پر سوار ہو، میں اس کو گرا دیتا تھا، وہ میری پشت پر سوار ہوتا، میں اس کو گرا دیتا۔ لیکن جب اس کو بن نہ پئی، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ حمار جو ہے یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موری پشت پر وہ ڈنڈے مارتا، مجھے سخت سزائیں دیتا، مجھے کئی روز تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، لیکن میں نے اس کو اپنی پشت پر سواری نہیں کرنے دی، کیونکہ میرا عقیدہ تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پشت پر سوار ہوں گے۔ یہ کہاں میری نصیب کہ تو خود چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا غلام آ گیا ہے۔ تو ان جیسوں کو یہ کہاں نصیب ہوگی۔ اب کچھ لوگ مٹھے کو گدھا کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مٹھے کو اگر گدھا کہیں گے تو وہ دراز گوشت جس کا نام آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یافور رکھا تھا، وہ یافور صاحب جو ہیں وہ ناراض ہوں گے، اور قیامت کے روز وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دعوے تو عشق رسول کے لوگ کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک گھٹیا ترین انسان کو، جو کہ ختم نبوت کے ڈاکوں کو سپورٹ کر رہا تھا، ان لوگوں نے اس بندے کو جو ہے وہ میرے سے تشبیہ دی ہے۔ اس کو گدھا کہنا گدھے کی توہین ہے۔ گدھا گدھا ضرور ہے، لیکن وہ ختم نبوت کا ڈاکو نہیں ہے۔ ڈاگ ضرور ہے، لیکن ختم نبوت کا ڈاکو نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ بہتان باندھتے ہیں ختم نبوت کے محافظوں پر، اور ختم نبوت کے محافظوں کو غلط انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ اور آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ میٹھا، میرے خیال میں یہ اس کے لیے چورن کافی ہے، میٹھا اسی دوائی سے جو ہے وہ فیض یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم اس کو دوائی دینا بند کریں گے، اور نیکسٹ جو بھی دل کے بیمار ہیں، جو ذہنی بیمار ہیں، جو سوچ و بچار کے بیمار ہیں، جو نظریاتی طور پر بیمار ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایسے تمام لوگوں کو مزید اسباق دیے جائیں اور ان کے حوالے سے ولاگ کیے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔